بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہر بیماری کی شفا دینے والا ہے۔ درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیے جانتے ہیں کچھ پرانے لوگوں کے مشہور گھریلو نسخے اور نصیحتیں۔ اگر صبح اٹھتے ہی منہ سوکھا ہو تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیا کرو۔ شریر میں پانی کی کمی نہیں ہوگی اور صبح تازگی محسوس ہوگی۔ اگر پیٹ ہر وقت بھاری رہتا ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا سونف چبا لیا کرو۔ ہاضمہ بہتر ہوگا اور گیس بننے کی شکایت کم ہوگی۔ اگر شریر میں بہت زیادہ تھکان رہتی ہو تو صبح بھیگے ہوئے چنے کھایا کرو۔ جسم کو طاقت ملے گی اور کمزوری کم ہوگی۔ اگر ہاتھ پیر ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہوں تو ہلکا گنگنا پانی پیا کرو۔ خون کا دورہ بہتر ہوگا اور شریر گرم محسوس ہوگا۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کرو۔ دانت بھی صاف رہیں گے اور سانس بھی تازہ رہے گی۔ اگر سر بھاری رہتا ہو تو صبح کی تازی ہوا میں تھوڑی دیر ٹہلا کرو۔ دماغ کو سکون ملے گا اور سر ہلکا لگے گا۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھو لیا کرو۔ آنکھوں کو آرام ملے گا اور تازگی محسوس ہوگی۔ اگر پیروں میں درد رہتا ہو تو رات کو سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو۔ پیروں کو آرام ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو کھانے سے پہلے تھوڑا ادرک کھا لیا کرو۔ بھوک کھل کر لگے گی اور کھانا آسانی سے ہضم ہوگا۔ اگر بار بار گلا خراب ہوتا ہو تو گنگنے پانی سے غرارے کیا کرو۔ گلے کو راحت ملے گی اور خراش کم ہوگی۔ اگر شریر میں سستی رہتی ہو تو روز تھوڑا پیدل چلا کرو۔ جسم چست ہو رہے گا اور آلس دور ہوگا۔ اگر بال کمزور ہو رہے ہوں تو آنولا کا استعمال کیا کرو۔ بال مضبوط ہوں گے اور چمک بڑھے گی۔ اگر قبض کی پریشانی رہتی ہو تو روز امرود کھایا کرو۔ پیٹ صاف رہے گا اور آرام ملے گا۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو زیادہ دیر تک ایک جگہ مت بیٹھو۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلو۔ کمر کو آرام ملے گا۔ اگر نیند اچھی نہیں آتی ہو تو سونے سے پہلے دعا پڑھ لیا کرو۔ دل کو سکون ملے گا اور نیند بہتر آئے گی۔ اگر چہرہ مرجھایا رہتا ہو تو موسمی پھل زیادہ کھایا کرو۔ شریر کو وٹامن ملیں گے اور چہرہ کھل اٹھے گا۔ اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو وزن کو سنتلت رکھا کرو اور ہلکی کسرت کیا کرو۔ گھٹنوں پر دباؤ کم ہوگا۔ اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ دل کو سکون ملے گا اور زندگی میں برکت ہوگی۔ پخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ نہیں تو تمہارا معدہ سکڑ جائے گا۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کمزور ہو جائے گی۔ پخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ نہیں تو تمہارا معدہ سکڑ جائے گا۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھاؤ، تمہاری جلد پھٹ جائے گی۔ زور لگا کر کبھی پخانہ مت کرو، مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں کبھی دودھ مت پیو، ہاضمہ خراب ہوگا۔ گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پیو، تمہارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ نہانے کے بعد سویا مت کرو، دماغ کمزور ہو جائے گا۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ ہرگز نہ پینا ورنہ بہت جلدی تمہارے زکام میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کسی سفر پر جانے سے پہلے ملیٹھی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرو، جسم میں جان رہے گی جب تک سفر میں رہو گے۔ ناک بند ہو جائے تو ایک ناک کو ہاتھ سے بند کر کے سانس نیچے کھینچ لو،
ناک کھل جائے گا۔ سست بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو روز کچے امرود کھاؤ۔ آنکھیں کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو۔ سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو۔ جو بھی دیکھو گے اور پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو۔ جو بھی دیکھو گے اور پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ اگر بار بار سردی زکام ہوتا ہو تو تلسی کے پتوں کا کاڑھا پیا کرو۔ گلے کو آرام ملے گا اور شریر کو گرماہٹ ملے گی۔ اگر دانتوں میں درد رہتا ہو تو لونگ کو درد والی جگہ پر رکھ لیا کرو۔ درد میں راحت ملے گی اور منہ کی بدبو بھی کم ہوگی۔ اگر ہاتھوں میں کپن رہتا ہو تو بادام اور اخروٹ کھایا کرو۔ شریر کو اچھی خوراک ملے گی اور طاقت بڑھے گی۔ اگر چہرہ ہمیشہ تھکا ہوا لگتا ہو تو بھرپور نیند لیا کرو۔ چہرے پر تازگی آئے گی اور آنکھوں کی تھکان کم ہوگی۔ اگر خون کی کمی رہتی ہو تو چقندر اور انار کھایا کرو۔ شریر کو آئرن ملے گا اور کمزوری کم ہوگی۔ اگر پیٹ میں جلن رہتی ہو تو سادہ دہی کھایا کرو۔ پیٹ کو ٹھنڈک ملے گی اور آرام محسوس ہوگا۔ اگر شریر میں پانی کی کمی رہتی ہو تو دن بھر تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہو۔ شریر تر و تازہ رہے گا اور کمزوری کم ہوگی۔ اگر ناک بند رہتی ہو تو بھاپ لیا کرو۔ سانس لینے میں آسانی ہوگی اور ناک کھل جائے گی۔ اگر پیروں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہو تو رات کو سرسوں کا تیل لگا لیا کرو۔ ایڑیاں ملائم رہے گی اور درد کم ہوگا۔ اگر بار بار منہ میں چھالے ہوتے ہوں تو ٹھنڈی چیزیں کھایا کرو۔ منہ صاف رکھا کرو اور چھالوں میں راحت ملے گی۔ اگر شریر میں آلس رہتا ہو تو صبح جلدی اٹھ کر ٹہلا کرو۔ جسم چست رہے گا اور دن اچھا گزرے گا۔ اگر آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہوں تو سمے پر سویا کرو۔ آنکھوں کو آرام ملے گا اور چہرہ بہتر لگے گا۔ اگر بار بار پیاس لگتی ہو تو میٹھے پیے کم پیا کرو۔ سادہ پانی زیادہ پیا کرو۔ شریر سوستھ رہے گا۔ اگر بال سمے سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ کا نیمت سیون کیا کرو۔ بالوں کو پوشن ملے گا اور ان کی صحت بہتر رہے گی۔ اگر سانس کی بدبو رہتی ہو تو الائچی یا سونف چبایا کرو۔ سانس تازہ رہے گی اور منہ صاف رہے گا۔ اگر کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا ٹہل لیا کرو۔ ہاضمہ بہتر ہوگا اور پیٹ ہلکا رہے گا۔ اگر ہاتھ پیر میں اکڑن رہتی ہو تو ہلکی اسٹریچنگ کیا کرو۔ شریر لچیلا رہے گا اور اکڑن کم ہوگی۔ اگر یادداشت کمزور لگتی ہو تو نیند اچھی لیا کرو اور روز کچھ نیا پڑھا کرو۔ دماغ سکریہ رہے گا۔ اگر تناؤ زیادہ رہتا ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ اللہ کو یاد کیا کرو۔ دل کو سکون ملے گا۔ اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرو۔ والدین کی خدمت کیا کرو اور حلال روزی کمایا کرو۔ ناخن کا بڑھنا روکنا ہو تو ناخن ایک بار کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دو۔ ناخن بڑھنا بند ہو جائیں گے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کریں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں۔ بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر میں پیاز اگے ہوئے ہوں تو بچھو نہیں آتے۔ گھر میں بھنڈی کی سبزی لگی ہوئی ہو تو ٹڈی دل نہیں آتی۔ گھر میں اگر نیبو کا پودا لگا ہوا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں اگر پودینہ اور دھنیا لگا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتی۔ جس گھر میں مصری کھائی جائے وہاں کبھی بھی بندے کے خون میں کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں مصری کھائی جائے وہاں کبھی بھی بندے کے خون میں کمی نہیں آتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی مرد کے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ پیشاب رکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پانی کو ہمیشہ
3 सांसों में पीना चाहिए। इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को अच्छी तरह चबाकर नहीं खाओगे तो आपकी कमर में दर्द उठने रोटी को अच्छी तरह चबाकर नहीं खाओगे तो आपकी कमर में दर्द उठने की खतरा होता है। जुमा के दिन सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से आपके रिज्क में इजाफा होता है। नाजरीन, ज़्यादा पानी पिया करो, इससे कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे और गुर्दे अच्छी तरह साफ सुथरा हो जाएंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ निहायत मजबूत हो जाती हैं। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खतरा होता है। ज़्यादा थूकने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। ठंडा पानी दांतों को जल्द खराब करता है। नीम गर्म पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाने से आपको खांसी की बीमारी का खतरा होता है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करो, इससे आपको अच्छे ख्वाब आएंगे। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती है। रोज़ाना एक लहसुन खाया करो, इससे आपका दिल मजबूत होता है। रोज़ाना एक लहसुन खाया करो, इससे आपका दिल मजबूत होता है। जब भी कोई आपको परेशानी हो, थकावट हो, अदरक वाली चाय पिया करो, इससे आराम आएगा। निहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान ज़्यादा देर तक जवान रहता है। इंसान की खुशबू बस 10 दिन तक रहती है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना हो तो हर खाने के बाद कुल्ली लाजमी किया करो। नाजरीन, घुटनों पर वजन डालकर ज़्यादा देर काम करने से आपके घुटने नकारा हो जाते हैं और घुटनों में दर्द शुरू होता है। दूध के बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग जाती है। फटकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूद लकीर और झुर्रियाँ का खात्मा होता है और चेहरे का रंग साफ होता है। रोमन चेहरे का रंग साफ होता है। रोमन औरतें यही इस्तेमाल करती हैं। लंबी ज़िंदगी जीनी है तो रोज़ाना 2 चीज़ें निहार मुँह उठकर खा लिया करो, नारियल और खजूर। जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वह लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात को 3 खजूर पानी में भिगो दें और अगले दिन सुबह निहार मुँह पानी पी लिया करें और खजूर खा लें, लेकिन इतना याद रहे किसी खजूर में कीड़ा ना हो। पखाना करके फ़ौरन रोटी मत खाया करो, वरना बवासीर हो जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा मैदा सिकुड़ जाएगा। हल्दी वाला दूध रोज़ाना पी लो, आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वह 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाया करो, क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। रोज़ाना अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा हमेशा जवान नज़र आता है। मर्दाना ताकत में इजाफ़ा करने वाली चीज़ें यह हैं: भुने हुए चने रोज़ाना 1 पाव खाना, रोज़ाना सुबह निहार मुँह दही खाना, बकरे की कलेजी को भून कर खा लें, भैंस का दूध कच्चा इस्तेमाल करना। जिनको दायमी कब्ज़ का मसला हो वह सब चीज़ छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज़ से जल्दी निजात मिल जाएगी। नाजरीन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा केले खाया करें। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना हो तो 40 दिन तक रोज़ाना या लतीफ़ो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। रिश्तों की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अपने मकसद को वक्त से पहले दूसरों को मत बताएं, इससे आपकी कामयाबी में चांसेस कम हो जाते हैं। ख्वाब में बकरी देखना रिज़्क मिलने की निशानी होती है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी होती है। नाज़रीन, हाथों में
پلاٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ کھایا کریں، اس سے آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہو تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی آئیں گے۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ ہمیشہ گرم پانی پی لو، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھیں بہت وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں، اس سے قوت بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالا کرو، یہ سنت نبی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالا کرو، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھا کرو۔ کم سنائی دینے لگے ہو تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیرو۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے آپ کے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھایا کرو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھایا کرو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناظرین، پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت نیبو چاٹا کرو، اس سے نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لیا کریں، بوڑھے ہو جائیں گے مگر دانت نہیں گریں گے۔ روٹی پھلی اور نرم کھایا کرو، پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کیا کرو، اس سے پانی آنا بند ہو جائے گا۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، جلدی زخم بھر جاتے ہیں۔